پورے قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں ایک ایسی صورت بھی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور وہ سورہ توبہ ہے۔ 10ویں پارے کی صورت ہے سورہ توبہ۔ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ بڑی وجہ ہے جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ قرآن کریم میں ایک صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت رحمت ہے، یہ آیت محبت ہے، یہ آیت برکت ہے۔ اور سورہ توبہ کی جو آیت ہے نا میرے بھائیو، وہ آیت غضب ہے، آیت جو ہے وہ غصے والی آیت ہے، اور آیت رحمت اور آیت غضب کے ساتھ ملا نہیں سکتے۔ اور آیت غضب اس لیے ہے، اس لیے جیسے اگر آپ کو کوئی جنگ کے لیے کہے، آپ کو کوئی قتل کرنے کی دھمکی دے، یا آپ کو کوئی مارنے کی دھمکی دے، تو کیا آپ اس کو جواب دینے کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے یا بسم اللہ پڑھیں گے؟ یا آپ جس طرح وہ جواب دے رہا ہے مارنے کا یا قتل کرنے کا، آپ بھی تو اسی طرح جواب دیں گے؟ تو یوں سمجھیے کہ قرآن نے اسی طرز کو اختیار کیا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم، کہ مشرکین نے مسلمانوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی، مسلمانوں کو مارنے کی دھمکی دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مسلمانوں سے کہا کہ بسم اللہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، بسم اللہ کو اپنے الفاظ میں ذکر کرنے کا ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو جس طرح کلام کر رہا ہے، جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اس کو اسی اعتبار سے جواب دیا جاوے۔ اگر وہ قتل کی پلاننگ کر رہا ہے، اگر وہ قتل کرنے کے لیے پہل کر رہا ہے، تو تم بھی اپنے ہاتھ کو پیچھے نہ کرو، بلکہ اگر وہ جنگ کی آغاز کر رہا ہے، جنگ کی اگر مشرکین شروعات کر رہا ہے، تو تم بھی اپنے پیٹھ کو دکھا کر مت بھاگو، بلکہ سینہ بزور ہو کر ان سے لڑو۔ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے اس آیت نے، اسی وجہ سے اس آیت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ اور اس صورت میں 4 چیزیں ذکر کی ہے، اور جنگ اس لیے چھڑ گیا کہ اس میں 4 حکم نازل ہوا ہے، اور وہ 4 حکم یہ ہے کہ جب سے یہ صورت نازل ہوا تو اس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ کوئی کفار مشرکین خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط یہ نازل ہوئی صورت کے اندر کہ کوئی شخص، کوئی آدمی برہنہ ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز اس صورت کے اندر یہ نازل ہوئی، یہ بتلایا کہ جنت میں صرف اور صرف مومن لوگ داخل ہوں گے۔ اور چوتھی چیز یہ بیان فرمایا کہ اگر یہ جنگ کے لیے آپ کو اکسائے، اگر یہ جنگ کے لیے اپنے آپ کو پہل کرے، تو آپ بھی اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹائیں۔